یہ جو قرآن مجید میں یعنی الف لام میم، اس کا ہم کیا کریں گے؟ مطلب اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ وحید بھائی یہ آپ کو جب پتہ چلے گا، جب آپ عربی کے حروف کے معنی جانتے ہوں گے نا، جب پتہ چلے گا کہ اس کو کس طرح سمجھنا. اس سے کافی سوچا، لیکن اس کا یہ تو ایسے مطلب جیسے الف ب ت سے یا اے بی سی ایسے ورڈ ہی بنتے ہیں نا، تو اس کا کوئی ترجمہ بنتا ہے؟ نہیں، تو عربی کا کیا ہے، عربی کا الف ہے تو الف کا ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے، سمجھ گئے. جیسے انگلش میں بی کا ورڈ کوئی نہیں ہے، بی کے معنی آپ کو نہیں پتا بی کے معنی، لیکن عربی میں بے کے معنی تو پتہ، بے کے معنی ہیں. ایسے الف کے معنی ہیں، ایسے تے کے معنی ہیں، الفابیٹ کے معنی ہیں. تو جو عربی میں تین حروف لکھے جاتے ہیں نا، تو اس کا انگلش میں کرو گے تو اس کا ایک سینٹینس بنے گا، سمجھ گئے. یہ عربی کے معنی کیسے نکلتے ہیں، پھر روٹ ورڈ سے نکالتے ہیں. اگر اس کے بھی گہرائی میں جانا ہے تو صحیح ایک دم ایگزیکٹ سمجھنا ہے، تو عربی کے جو حروف کے معنی آپ اس کو تینوں کو ملاؤ گے نا، تو ایک سینٹینس بنے گا، ایک سینٹینس بنے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معنی. تو وہ معنی بھی پھر اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کو جیسا لام جو یوز کیا، لام، الف لام میم. الف مطلب تمہارا اس کے دیکھو، الف کا مطلب ایک ہوتا ہے عربی میں جو تمہارے پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جو ہماری باڈی کھڑی رکھتی ہے، مین ہڈی جو، آہو اوکے نا. ہاں، اس کو الف کا مطلب ہوگا. اب ریڑھ کی ہڈی کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر بول دو یا ہمارا سپورٹ بول دو، مین سپورٹ بول دو یا کچھ بھی بول دو. اس لیے دیکھو کوئی بھی امام الف سے آئے گا، امام، ابا، اماں سب الف سے آئے گا. کیوں؟ کہ مین آدمی ہوا، مین لیڈر الف. انگلش میں بھی دیکھو ایڈمرل، ایڈمنسٹریشن ہے نا، تو جو بھی مین ہوگا اس کا انگلش میں بھی آئے گا تو الف سے آئے گا، اے سے، الف سے آئے گا. تو الف ہو گیا. لام یوز کیا ڈائریکشن کے لیے. لام کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن دینا. صحیح. کیا وہ لام کی جو لکڑی ہوتی ہے جو پکڑتے نہیں، لام جیسی ہوتی ہے، جو وہ گائے کے نام پکڑتا ہے، تو گائے کو یا بیل کو یا یہ جو ہمارا پالے جانور چرانے لے کے جاتا ہے پنڈا، ایسی لکڑی بتائے گا تو ادھر جائیں گے، ایسی لکڑی بتائے گا اس کا شیپ کیسا لام کی طرح. تو لام کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن دے گا. اور میم کے معنی ہوتے ایموشن، پانی یعنی پانی جو ایموشن جو ہوتا ہے ایموشن. جی. تو اب یہ تینوں کے ورڈ آ گئے، ڈائریکشن، لیڈر اور نام میم ایموشن. یا میم کا مدر سے بھی تھا، امی، تو میم. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ امی، ڈائریکشن، یہ ہم کو کیا، اس کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. تو ماں کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ماں تم کو سکھاتی ہے، تمہارا کریکٹر بلڈ اپ کرتی ہے نا، ادب تمیز سارا سب سکھاتی ہے نا، ماں تو کیا کرتی ہے تو ماں. بالکل. الف کا مطلب لیڈر، مین. لام کا مطلب ڈائریکشن. تو الف لام میم. تو یہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ تمہاری یہ کتاب کی لیڈر ہے. یہ تم کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آگے کتاب میں کیا آنے والا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیا بتایا اس کے اندر. اور میم کا مطلب ہوتا ہے اس سے تم کو تیار ہونا ہے، تو سمجھ کے تم کو اب کرے گا کہ کتاب کے بارے میں بات ہے، کتاب کو سمجھ لیں. اس طرح اس کے معنی نکلتے صحیح. ہیں. اور وہ سورہ کے بارے میں جو ہوتا ہے، آگے سورہ کیا ہے، سورہ آگے کیا ہے، سورہ کے بارے میں. اس لیے ہر امک سورہ کا کیا آتا ہے، امک جگہ پہ 5 حروف آتے ہیں. تو وہ یہ حروف جو ہوتا ہے تو وہ سورہ کی تھیم بتاتے ہیں. یہ عربی لینگویج کا، اس کے لیے تو میں عربی الفاظ سمجھتا کیوں کہ میں اس کے ایک دم روٹ ورڈ سے بھی نہیں جاتا، جیسے نکالو گے تو نہیں ہو پائے گا. جیسا ابھی آپ دیکھو نا یہ رے، اب رے بولو، کنٹینیو بولو، رے بولو. ارے نہیں، کنٹینیو 10 سیکنڈ تک بولو. ارے رے 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 اب رے. تمہاری زبان کیا کر رہی ہے، موومنٹ کر رہی ہے نا زبان. ہاں بالکل. اب عربی دیکھو، ابھی کوئی بھی چیز میں رے آئے گا نا، اور رے وہ سمجھ جانے کا کہ یہ کوئی موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، الفاظ سمجھ جائیں گے. عربی میں کار کو بولتے ہیں سیارہ، رے آ گیا. پلین کو بولتے ہیں طیارہ،
रिया के अल्फाज के अंदर रे आएगा ना तो आपको समझना कि ये कोई मूवमेंट की बात हो रही है। अब आप उसको आगे पीछे के दोनों ऊपर लेकर समझना है। हाँ, ये कोई मूवमेंट जैसे आप ट्रैवलिंग का इस तरह ट्रैवलिंग करते ना हम जो मुसाफिर हाँ बिल्कुल। रे आएगा समझ में, यहाँ कोई मूवमेंट की बात हो रही है, हमारे मूवमेंट की बात हो रही है ना। तो इस तरह से अल्फाज मानो। अभी जैसा मोहब्बत, ये है जो हरूफ है वो काय का है, हमदर्दी का है, काइंडनेस का है, प्यार का है। मोहब्बत की बात हो रही है, कोई काइंडनेस की बात हो रही है, कोई हमदर्दी की बात हो रही है। तो फिर आपको अल्फाज के हरूफ और अल्फाज के मायने पता चलेंगे कि अल्फाज में है आए तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, वो इन हुदा हुदा अल्लाह हो हुदा, अच्छा मतलब कह दो कि जो हिदायत अल्लाह की है, अल्लाह के पास से जो हिदायत है ये वही हिदायत है। यहाँ धी लगा दिया अल हुदा, यानी सिर्फ वही हिदायत है जो अल्लाह के पास से आई। बेशक। आपने किताब पढ़ के, ये किताब पढ़ के, वो किताब पढ़ के, वो किताब पढ़ के हिदायत नहीं, अल्लाह से ही हिदायत आएगी। अभी अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत मिली है, उसकी आप अल्लाह पे भरोसा रख लेके उसकी बंदगी करोगे, फरमा बरदार, जो भी आपको समझ में आया। ये मैं नहीं कह रहा 100% समझ में आए, जो भी आपको समझ में आए, तो ये क्या होगा कि ये अल्लाह ताला देखेगा कि हाँ ये बंदा वो जो भी समझ, लेकिन ये बंदा मेरी बात मान रहा है ना, जो मैंने इसको अंडरस्टैंड। तो फिर अल्लाह पाक आपको हिदायत देगा। फिर जो आप बिदअत भी करोगे तो आप उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग अल्लाह की तरफ से आ जाएगी। और कैसे आएगी आपको खुद को पता चलेगा। आप मुझे बाद में बताओगे यार मुनव्वर मुझे ऐसे ऐसे हुआ, वो किसी दूसरे इंसान को नहीं समझ में आई बात। तो सबसे पहला अकीदा दो मेन अकीदे, दो मेन लाता अल्लाह और आपके बीच में कोई नहीं। ये पहले आपको सबसे पहले इसको एकदम पकड़ लेना है, और हिदायत अल्लाह की तरफ से आएगी। ये दो मेन चीज़ें, इस पर आपका अकीदा, इस पर जमे हुए आप, तो इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी। और ऐसी हिदायत मिलेगी कि आप खुद अपने आप पे यकीन नहीं करोगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान नहीं मानता है। ये सबसे बड़ा हार्ड काम यही है।